بتائی تو یہی جذبہ ہونا چاہیے. میرے سامنے اپنے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے خدا اس کو موت دے. رویے اچھے بنانا سیکھیں. ہمارا نبی ہم سے یہی چاہتا ہے. اب غزل الرجال الی اللہ الارض الخصیب. اللہ کو نفرت ہے ایسے انسانوں سے جو الارض الخصیب ہو. الارض الخصیب کا مطلب ہوتا ہے اتنا رف قسم کا آدمی, اتنا برے بہیویئر والا آدمی, اتنے برے اخلاق والا آدمی جس کا وتیرہ اتنا گندا ہو کہ سارے لوگ دور بھاگتے ہیں. بھائی صاحب کی تو اس سے جان بچاؤ. آپ کو نہیں معلوم یہ کیسا انسان ہے؟ تو جس سے لوگ سر بچانے کو دور ہو جائیں, بیس ایسے انسان سے اللہ کو بھی نفرت. اتنا اچھا بننا چاہیے ایمان والے کو کہ یہ جہاں سے نکلے حق کہنا اس سے اچھا. آپ جس ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ والے بعد میں کہنے چاہیے ایسا آدمی ہم کو ڈپارٹمنٹ میں نہیں ملے گا. آپ جس کمیونٹی میں ہیں جب آپ کی وفات ہو جائے تو سارے لوگ کہنا چاہیے ایسا انسان نہیں ہے, نہیں تھا ہماری کمیونٹی میں. جب ہماری وفات ہو جائے تو کوئی کہنے والا نہیں ہونا چاہیے اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے مجھے یوں گالیاں دی تھی, اس نے مجھے یوں دکھ پہنچایا تھا, اس نے میرا اتنا پیسہ خراب کیا, اس نے مجھے کوئی نہیں کہنا چاہیے. یہ ہے زندگی. اللہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کا مزاج یہ ہے. ایمان والے کون ہیں؟ والعافین عن الناس. وہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور کوئی اور کرے گا تو انتقام نہیں یہی سے معاف کر دیتے ہیں. یہ کرنے والے کام اللہ بتا ہم کو. یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہمیں بتائیں ہمیں کیا کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کیا کیا کرنا ہے. یا اللہ ہم آپ کے نبی کی امتی ہیں, آپ کے نبی ہمیں کیا کیا حکم دیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تمہیں اخلاق سکھا رہا ہوں, تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ تمہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں, سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا زبان کا رویہ اچھا ہو. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اولاد اللہ نے عطا کی ہے, اس کے سب سے بڑا احسان اس اولاد پر تم اس کی صحیح تربیت کی ہے. ہاں تم نے اسے شوق پورے کر دیے, جناب 50,000 کا موبائل بھی ہاتھ میں ہے اور بہت قیمتی کپڑے بھی ہیں, لیکن عادتیں بگڑ گئی. یہ منشیات میں چلا گیا, یہ ڈانس کر رہا ہے, یہ گندی چیزیں دیکھتا ہے. تم نے اپنے اولاد کی تم نے صحیح تربیت نہیں کی. یہ نعمت ہے بیچارے کی, اس کی تربیت کرو کرنے والے کا. میں پھر کنکلوڈ کر رہا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ اسلام اللہ کی دولت ہم کو ملی ہے. اس اسلام کے ایک چیپٹر میں ہے کچھ چیزیں ماننی ہیں, دوسرا چیپٹر کچھ چیزیں کرنی ہے. کرنے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے, مخلوق کے ساتھ بھی ہے. مخلوق میں نمبر 1 پر والدین, نمبر 2 پر بیویاں, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک. اللہ ہر مرد کو سمجھنا چاہیے میری بیوی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. ہر مرد میری بیوی کے مجھ پر بہت احسان. اب خیال آ گیا کہ بیوی کے کیا احسان ہے؟ تو جواب ہے اس بیوی نے تم کو حلال بچہ پیدا کر کے دیا, تبھی تم فخر کے ساتھ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا. کبھی تو کہے گا آپ اسے جب آپ کا نکاح اس کے ساتھ ہوا, پھر اس نے 9 مہینے کی وہ مصیبت جھیلی, پھر ڈلیوری کی مصیبت جھیلی, پھر پالنے کی پریشانی جھیلی, تب آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. یہ احسان دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اور اسی بیوی کے ذریعے تم گناہوں سے بچے بھی ہو, اور اسی بیوی کے ذریعے تمہارا گھر کھڑا ہے اور تمہارے گھر کی ساری چیزیں چل رہی ہیں. جس دن بیوی مرے گی اس دن تو یہ ہمارا نبی ہمیں حکم دیتا ہے اپنی بیویوں کے اچھا سلوک کرو. خیارکم لنسائکم, تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کرنے والے کام, کرنے والے کاموں کے دوران انسانوں کے ساتھ بھی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے. اور جو بزنس کرنے والے ہیں حکم ہے اپنے کسٹمروں کے ساتھ بہترین رویہ کرنا, کسٹمروں کو دھوکہ نہیں دینا, ملاوٹ والا مال نہیں بیچنا, خرد برد نہیں کرنا, غلط چیزیں نہیں بیچنا, ڈپلیکیٹ چیز اوریجنل کے نام پر نہیں بیچنا. اللہ کے نبی اعظم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ دیانت داری امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. دیانت داری امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اور یہ سنا لو, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچائی امانت داری کے ساتھ بزنس کرنے والا, تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوں گے. اور دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ التجار یبعثون یوم القیامۃ النار. بزنس کرنے والے جہنم میں ہیں الا من بر واتقى. میرے بھائی جو دکاندار ہے فیصلہ کر تو اس کیٹیگری میں ہے کہ یا اس میں ہے, تو یا تو اس میں ہوگا یا اس میں ہوگا, دو میں سے ایک مرو. ٹھیک, بزنس والے کو, دکاندار کو کہا, کسٹمر کو کیا کہا؟ کسٹمر کو کہا ایک ایک پائی ادا کرنا, لٹکانا. پیسہ موجود ہے پھر بھی نہیں دے رہے, ایسی غلطی مت کرنا. مطلوب الغنی ظلم,
فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کی کوشش میں وہ پھر بھی نہیں دے رہے، پیسہ دبا کر کے رکھا ہے، ظلم کر رہے ہو، اس سے بچو۔ کرنے والے کام بتائے جا رہے تھے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں دوسرا آخری بات بتا رہا ہوں کہ ہم کہیں گے یا اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کے نبی کی امتیں ہیں، آپ ہمیں بتائیں کن کن چیزوں سے پرہیز کریں، کون سی چیزیں آپ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شرک مجھے ہرگز برداشت نہیں، شرک سے بچنا، کون کون سی شکلوں میں کہاں کہاں شرک ہوگا خود سیکھ لیں۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، یہ سخت ترین جرم ہے۔ نمبر 3 شراب مت پینا، یہ سخت ترین جرم ہے۔ نمبر 4 کسی کو ناحق قتل مت کرنا، سخت ترین جرم ہے۔ میرے بھائی قرآن کریم میں بھی اور اللہ کے نبی بھی دونوں ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں کون کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ قرآن میں قل، آپ اعلان کریں، تعالو، اے اللہ کے بندو آؤ، اتلو، میں تم کو پڑھ کر سناؤں گا، ما حرم ربکم، تمہارے رب نے کون کون سی چیز تمہاری حرام کی ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے تھے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، وجمین الغموس، جھوٹی قسمیں کھانا، وقتل النفس، کسی کو قتل کر دینا۔ ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے پاس لسٹ رکھے، میرے اللہ نے یہ چیزیں میرے حرام کی ہیں، مجھے ان سے بچنا ہے۔ اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی، اس میں پہننے کی چیزیں بھی ہوں گی، اس میں کچھ حرکتیں بھی ہوں گی۔ مثلا اسلام میں زنا کاری سخت ترین جرم، شراب پینا سخت ترین جرم، شراب کی طرح کی تمام منشیات سخت ترین جرم، لانے والا بھی مجرم، دینے والا مجرم، پیسہ کمانے والا مجرم، کیا کرنے والا، چوری کرنے والا بھی مجرم، حتیٰ کہ دکان پر مالک نے لڑکے سے کہا اس ریک میں سے بوتل نکال کر اس کو دے دو، یہ جو بوتل لے کر جانے والا اس کا بلا، حالانکہ چھوٹا بچہ ہے، مثلا ہوٹل پر شراب پینے والا شراب پینے کے لیے آیا، اس نے آرڈر کیا، ہوٹل والے نے مالک نے بچے سے کہا وہ بوتل لے جا کر اس کو دے دو، یہ جو بچہ بوتل لے کر جا رہا ہے اس کا بلا، اس حالت بیچارے کا کوئی قصور نہیں، بس اس کا بلا۔ تو شراب پینا حرام ہے، شراب کی طرح کی تمام نشیات، جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں، ہر مسلمان کو سامنے لسٹ رکھنی چاہیے، اور اس سے پہلے ایک عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ میرے اللہ اور میرے نبی نے جو جو چیزیں میرے لیے حرام کی ہیں وہ مجھے نقصان پہنچانے والی ہیں، اس لیے حرام کی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بڑی فائدے مند تھی پھر بھی اللہ نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں کے لیے ارحم الراحمین ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ کیوں اپنے بندوں کے لیے خامخواہ چیزیں حرام کرے کہ نہیں؟ جو چیز حرام اللہ اور اللہ کے نبی نے کی ہے وہ انسانوں کے لیے سخت نقصان پہنچانے والی ہے، اس لیے اس کو حرام کیا گیا۔ ہماری گلی میں کتا بھی ہے، ہماری گلی میں بکری بھی ہے، بکری کا دودھ بھی حلال ہے، کتے کا دودھ حرام، بکری کا گوشت بھی حلال ہے، کتے کا گوشت حرام کر دیا، وہ وجہ تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو تھوڑے کتوں سے محبت ہے، میرے ان کتوں کو یہ کھانے نہیں چاہیے لہذا بیان کر دیا، نہیں، لازماً جو جو چیزیں عقیدہ رکھنا چاہیے، ہر مسلمان ذہن میں بٹھا کر کے رکھو کہ جو چیزیں اللہ اور کے نبی نے حرام کی ہیں وہ انسانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، اس لیے ان کو حرام کیا گیا۔ کتے کا گوشت انسانوں کے لیے زہر ہے، اس میں جراثیم ہے، اسی وجہ سے جس کو کتا کاٹتا ہے جب اس کو جراثیم پھیل جاتے ہیں تو وہ پھر بعد میں باولا بن جاتا ہے اور آدمی کو کاٹنے آتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مجھے فون آیا تھا یہیں سے، وہ فون کرنے والے کہتے ہیں جناب ہم راجوری میں رہتے ہیں، ہم جموں سے واپس جا رہے ہیں، ہماری گاڑی میں جوان لڑکا ہے، اس کو بچپن میں کتے نے کاٹا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا تو اس لیے علاج بھی نہیں ہوا، وہ جو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جراثیم پورے جسم میں پھیل گئے ہیں، ہم یہاں جموں ہسپتال آئے تھے، انہوں نے کہا اب اس کو کچھ نہیں ہوگا، یہ لڑکا جو ہے وہ کاٹنے کے لیے آتا ہے، ادھر سے بہت صحت مند ہے تو ہم نے رسیوں سے واپس کاٹا۔ میں نے کہا کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا اجازت ہے شریعت میں کہ ہم اس کو انجیکشن دیں زہر کا اور یہ مر جائے۔ بھائی تو انسان کے مارنے کا فیصلہ کر رہا ہے، آسان نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، کتا اگر برتن میں منہ ڈالے گا تو 7 مرتبہ برتن کو دھونا۔ فرض کیجیے بالٹی میں پانی ہے، بالٹی میں پانی ہے، ادھر سے بکری آئی تھوڑا سا پانی پیا، باقی پانی پاک،
ادھر سے گائے آئی اس میں تھوڑا سا پانی پیا، یہ پانی ابھی پاک ہے. ادھر سے مرغی آئی اس نے بھی تھوڑا پانی پیا، یہ پانی اب بھی پاک ہے. ادھر سے گھوڑا آ گیا اس نے پانی پیا، وہ پانی اب بھی پاک ہے. اور اگر کتا آیا اس نے تھوڑا سا پانی پیا، پانی بھی ناپاک اور برتن صاف ہونا ہوا. اب سوال ہے یا اللہ یہ بھی تو آپ کی مخلوق بیچارے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کے برتن کو صاف کرنا دھلوا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے کیا فرمایا حضور نے، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، جب کتا تمہارے میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈالے صاف مرتبہ دھونا، بلکہ پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے مارے، اولاؤن بالتراب. اب آج جب تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کتے کے منہ میں جراثیم ہوتے ہیں. وہ جراثیم اگر انسان کی باڈی میں چلے جاتے ہیں کہ یہ جراثیم کبھی پھیل جاتے ہیں تو انسان ویسا ہی باولا بن جاتا ہے جیسا کتا باولا، اور ویسے ہی کاٹنے کے لیے آئے گا. اور اس کا لعاب اگر دوسرے کو لگ گیا اس کو بھی جراثیم لگ گئے. اب پتہ چلا اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ یہ برتن کیوں دھلوائے. تو جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان کو لسٹ رکھنی ہے. شرک حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام، شراب پینا حرام، سود کھانا حرام، رشوت کھانا حرام، جناکاری حرام، غلط تعلقات جوڑنا حرام، میوزک سننا حرام، غیبتیں کرنے حرام، رات کو نیٹ اور گندی چیزیں اس پہ چلانا، یہ سب حرام. ہر مسلمان کو سمجھنا میری آنکھ اللہ نے مجھے دی ہے، اس آنکھ کے لیے کون کون سی چیزیں حرام ہے وہ چیز نہیں دیکھوں گا. اللہ نے مجھے سننے کو کان دیے ہیں، کانوں کے لیے کون سی چیزیں حرام کرتے مجھے. اللہ نے مجھے بولنے کو زبان دی ہے، زبان سے کون کون چیزیں حرام ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. یہ جوانی اللہ نے دی ہے، جوانی میں کون کون چیزیں حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. اسی کا نام ہے تقویٰ. کرنے والے کام کرنے ہیں، بچنے والے کاموں سے بچنا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں کیا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوگا اس کو صحت یاب ہونے کے لیے 2 کام ضرور کرنے پڑیں گے. دوائی بھی کھانی ہے، پرہیز بھی. اگر دوائی کھائے گا پرہیز نہیں کرے گا ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر پرہیز کرے گا دوائی نہیں کھائے گا تب بھی ٹھیک نہیں ہوگی. ڈاکٹر دونوں چیزیں ایک ساتھ بتاتے ہیں، بھیا آپ کو یہ دوائیاں کھانی ہے اور ان چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے. ایسے اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں کہ تم ایمان والے ہو، ہم تمہیں کرنے والے کام بھی بتا رہے ہیں، بچنے والے کام بھی بتا رہے ہیں. ایک آدمی نماز مکمل پڑھ رہا ہے، دکان میں مراوٹ کرتا ہے، مکمل مسلمان نہیں ہے. ایک انسان نماز مکمل پڑھ رہا ہے، دفتر میں رشوت کھاتا ہے، مکمل مسلمان نہیں ہے. ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، ادھر سے غلط تعلقات چل رہے ہیں، لڑکوں کا پیچھا کر رہا ہے، مکمل مسلمان نہیں ہے. مکمل مسلمان بننے کے لیے کرنے والے سارے کام بھی کرنے ہیں اور بچنے والے سارے کاموں سے بچنا ہے، تب مکمل مسلمان بنیں گے. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل. آخری بات، اللہ جل شانہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے نبی کے توہین برداشت نہیں. ظاہر ہے ایک ایمان والا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم نبی کی توہین کریں گے، مگر ایک جگہ ہو سکتا ہے. آدمی کو ارادہ تو نہیں ہے، آدمی چاہتا تو نہیں ہے، لیکن غلطی وہ کر گیا کہ حضور کو اذیت پہنچ گئی، حضور کو دکھ پہنچ گیا. وہ ہے خبر. ایک ہے میں کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے کوئی ایسا کام کروں جسے تکلیف پہنچے. ایک ایمان والا تو سوچ بھی نہیں سکتا اس کو کہ میں ایسی حرکت کروں گا جس کا مقصد میرے نبی کو تک نہیں، لیکن کر رہا ہے تو ایسی چیز جس میں نیت تو نہیں ہے تکلیف پہنچانے کی، لیکن پہنچ رہی ہے حضور کو تکلیف. بس وہ سمجھنے کی چیز ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور میٹر لگا کے دیکھے میں کہ ایسی زندگی تو نہیں گزار رہا ہوں جس کی وجہ سے میری نبی کو تکلیف پہنچ رہی ہے. میں واقعہ سناتا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی. حضور نے اصرار کیا اس کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ کیا. اس آدمی کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی. وہ زینب نہیں چاہتی تھی میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن حضور نے اصرار کیا، اس نے مانا. آپ کا حکم ہے تو میں مان دیتے ورنہ مجھے نہیں کرنا، اس لڑکے کے ساتھ مجھے نہیں کرنا. لیکن حضور نے اصرار کرنا ہے تو انہیں مان دیا. نکاح ہو گیا، زندگی چلنے لگی، لیکن ان کا مزاج آپس میں ملا نہیں. جب مزاج آپس میں ملا نہیں تو بعد میں طلاق ہو گئی. طلاق ہو گئی تو حضرت زینب کو بہت شاک ہو گیا کہ ایک تو میرا نکاح ہو گیا، اوپر سے طلاق بھی ہو گئی. بہت دکھ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو. پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ ان سے نکاح کر لیں. تو حضور نہیں چاہتے تھے نکاح کرنا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے کر دیا نکاح، آپ کو کچھ سوچنا ہی نہیں ہے کہ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کر دیا. تو حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح تو زمین میں ہوگا، میرا نکاح تو آسمان میں ہوگا.
حضرت زینب کا نکاح اللہ نے وہیں سے کر دیا، کہ زوجنا کہا، ہم نے تو نکاح کر دیا اس کا۔ اب جب اس طرح سے نکاح ہوا ہے تو حضور کے گھر میں ان دنوں مالی حالت بہت اچھی تھی، اس لیے حضور نے دعوت کی صحابہ کرام۔ اب جب صحابہ کرام کی دعوت ہوئی اور کھانے کا انتظام ہوا، روٹیاں بھی پکائی گئی، گوشت بھی تیار ہوا، دونوں چیزیں۔ حدیثوں میں آتا ہے یہ واقعہ، تفسیر میں بھی آئے گا، حدیثوں میں بھی آئے گا۔ تفسیر میں آئے گا 22 میں پڑے گا، اور حدیثوں میں بھی آتا ہے، سیرت نظام میں بھی آتا ہے، 3 جگہ آئے گا واقعہ، سیرت، حدیث اور تفسیر۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دعوت کی صحابہ کرام کی، صحابہ آتے گئے، کھاتے گئے، نکلتے گئے، اخیر میں 2 یا 3 صحابی حضور کے گھر میں بیٹھے تھے، وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے باہر نکلیں، کہیں سڑک پر بیٹھیں گے، کہیں دکان پہ بیٹھیں گے، گھر میں اسی گھر میں بیٹھیں گے، اس سے زیادہ مقدس جگہ اور کہاں ہے۔ پہلی مرتبہ آج ہمیں اندر آنا نصیب ہوا ہے، تو آئندہ نہ جانے کبھی آپ آئیں گے یا نہیں، لہذا وہ بیٹھے رہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے سوچا یہ اٹھ جاتے تو مجھے اب ذاتی کام تھا، مگر اٹھے نہیں۔ حضور نے ان کو کہا ہوتا بھائی اٹھ جاؤ، مگر کہا بھی نہیں حضور نے، تو حضور نے نہیں فرمایا آپ جب اٹھ جائیے، کمرہ خالی کر دو۔ نہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھنے کا حکم دیا، نہ ان کے ذہنوں میں خود آیا کہ ہمیں کمرہ خالی کر لینا چاہیے، حضور کی چاہت ہو رہی ہے کمرہ خالی ہو جائے، نہ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا، نہ ان کے ذہنوں میں آیا۔ حضور نے سوچا بھائی میں کہہ تو نہیں سکوں گا ان کو جلدی اٹھ جاؤ، اس لیے حضور خود باہر نکل گئے۔ جب باہر چلے گئے شاید ان کے دل میں خیال آئے گا ہمیں بھی اٹھنا چاہیے، وہ بھی نہیں اٹھے۔ حضور تشریف لے گئے، 2-3 جگہ ملاقاتیں کر کے آ گئے، حضرت عائشہ سے ملاقات کر کے واپس آ گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ سارا انتظام ٹھیک ہو گیا، کھانا وانا سب لوگوں نے کھایا؟ حضور نے سارا بتایا۔ پھر واپس آ کے دیکھا تو وہ لوگ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے، اور حضور نے کچھ نہیں کہا، حضور نے کچھ نہیں کہا، واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے سوچا اب تو شاید اٹھ گئے ہوں گے، اب جب آ کر کے دیکھا تو وہی بیٹھے۔ بس اب ذرا رک کے سوچے، حضور نے کہا نہیں بھائی کمرہ خالی کر دو نکلو، اگر کہا ہوتا پھر نہ نکلتے تو سوچنے کی بات تھی، حضور نے تو نہیں کہا۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں اٹھ جانا چاہیے، اگر ان کے ذہن میں بات آئی ہوتی پھر اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکی، بلکہ ان کے ذہن میں تو آیا کہ بیٹھے رہیں، مقدس جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، یہاں وہی نازل ہوتی ہے، روز ہم اندر کہاں آ سکیں گے، آج آنا نصیب ہوا ہے، اس لیے وہ بیٹھے رہے۔ نہ نبی نے مانا کیا، نہ ان کے ذہن میں آیا۔ تیسری مرتبہ جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو احساس ہو گیا کہ شاید ہمیں اٹھ جانا چاہیے، اب یہ اٹھے۔ دیکھتے بات بس اس واقعے کو سن کر کے سوچیں، یہ 3 مسلمان سچے مسلمان صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو حکم نہیں دیا نکلو باہر، نہیں، حکم دیا ہوتا پھر بھی نہ نکلتے تو کہہ سکتے تھے بھائی کیوں نہیں نکلے۔ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی، اگر ذہن میں آئی ہوتی تو کہہ سکتے بھائی آپ کے ذہن میں آ گیا تھا، آپ خود ہی کہا نہیں کرتے تھے کم، لیکن ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا۔ بس اتنا واقعہ ہوا، اور جب صحابی نکل گئے ہیں اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اس میں اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں آنا، اور پھر آگے فرمایا اے ایمان والو تم نبی کے گھر میں اتنی دیر کیوں بیٹھے گے، اس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچ گئی، اس سے میرے نبی کو تکلیف پہنچ گئی۔ پھر آگے فرما رہے ہیں تم میرے نبی کو تکلیف پہنچاؤ گے، تم میرے نبی کو اذیت پہنچاؤ گے، لعنت دنیا اور آخرت میں اگر میرے نبی کو تکلیف پہنچائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، میرے نبی کو کئی مرتبہ آ کے دیکھنا پڑا کھانا خالی ہوا یا نہیں، اسی اذیت کیا تکلیف پہنچی تھی، یہ تو بہت معمولی واقعہ ہوا۔ اللہ نے اس پر برداشت نہیں کیا، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، ہر چیز تمہارے زیبا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاؤ۔ اور آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو میرے نبی اور اللہ کو اذیت پہنچائیں تو دنیا اور آخرت میں لعنت۔ انہوں نے تو نہیں تکلیف پہنچائی جان بوجھ کر۔ اب ہم سوچیں اگر ہم ایسی زندگی گزار رہے ہوں کہ جس میں ہمارے نبی کے پاس جب وہ سارا پہنچتا ہوگا کہ میرا نبی ہوں، میرا امتی شرابی، میرا امتی بدکار، میرا امتی بے نمازی، حضور کو خوشی ہوتی ہوگی تکلیف، اور وہ جو تکلیف ہوگی وہ اللہ برداشت کریں گے۔ تو ایسی زندگی گزار رہے ہوں جس سے میرے نبی کو اذیت ہو رہی ہے۔
توبہ کر کے یا اللہ ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ قیامت کے دن ہمارا نبی کہنا چاہیے ایسا ہی امتی میرا ہو، ایسی امتی بنیں گے کہ حضور فخر کر کے میرا امتی ایسا۔ اللہ ہم کو ایسا ہی امتی بننا نصیب فرمائے۔